غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے کن کمالات سے نوازا ہے، اس بات کو استفایت سے سمجھیے۔ فتاوی رضویہ جلد 28 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کی 3 بہترین کتابیں بہجت الاسرار، سیرت غوث الثقلین اور القلائد الجواہر، ان تینوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ بغداد میں ایک عیسائی آیا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے اندر طرح طرح کی باتیں پھیلائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر ایسی باتیں، خاص طور پہ مسلمانوں میں ایسی باتیں ڈالی جائیں کہ جس سے مسلمان سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اور پھر اس کو جب وہ شک و شبے میں پڑے گا تو اب اسے پھر گمراہ کر کے ہم اسلام سے ہٹا کر عیسائیت میں لے لیں گے۔ بدقسمتی سے آج کل یہ بھی ہو رہا ہے، اور ہمارا بھولا بھالا مسلمان تھوڑی سی دنیاوی لالچ میں آ کر اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، مذہب کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب لوگوں میں اس نے تبلیغ کرنا شروع کی تو لوگوں نے طرح طرح کے سوالات کیے۔ اس نے 2 دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49، تمہارے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ شان دی ہے، یہ عظمت دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مریض پر پھونک مارتے وہ ٹھیک ہو جاتا، کسی مریض پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، کسی مریض کو دم کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، کسی مریض کے لیے دعا کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، کسی اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ اسے آنکھیں عطا کر دیتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ جب چاہتے مردوں کو بھی زندہ فرما دیتے تھے۔ اب تمہارا قرآن ہے اور اس میں رب فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں ان کو ہم نے یہ شانیں دی ہیں، اور تمہارے قرآن کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تمہارے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ حضور مردوں کو شفا دیتے، زندوں کو شفا دیتے تھے، حضور دم کرتے تو شفا مل جاتی، حضور ہاتھ پھیرتے تو شفا مل جاتی، آنکھوں پہ دم کرتے، ہاتھ پھیرتے اللہ آنکھیں عطا کر دیتا، ہر طرح کے مریض کو میرے آقا دم فرما دیتے، شفا مل جاتی۔ تمہارے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت کردہ؟ وہ یہ کہتا ہے اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل والا ہے۔ اب بھولے بھالے جو مسلمان تھے اس دور میں وہ بہکنے لگ گئے اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے، ہر بات تو صحیح کر رہے ہیں، اور واقعی اگر آپ بات عقل سے دیکھو تو بات ٹھیک ہے۔ قرآن میں صراحتاً یہ نہیں ہے کہ سرکار نے مردے زندہ کیے، سرکار نے مریضوں کو شفا دی ہے، سرکار نے دم کر کے شفا دی ہے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو نابینا کو آنکھیں مل گئی، صراحتاً نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھو گے تو نہیں ملے گا، لیکن اسی قرآن کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملے گا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، آنکھوں کو، نابینا کو آنکھیں بھی دیتے تھے، مریضوں کو شفا بھی دیتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، ہاتھ بھی پھیرتے تھے، مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، جو چاہتے اللہ کریم نے انہیں شان عطا فرمائی۔ اب اگر عقل کا اندھا بن جائے تو وہ بولے گا ہاں یار بات تو صحیح کر رہا ہے۔ دوسرا عقیدہ اس نے جو لوگوں میں پھیلایا بغداد کے مسلمانوں میں، وہ یہ کہ اس نے کہا کہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے، علماء امتی کا علماء بنی اسرائیل۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو اب یہ حدیث وہ لوگوں میں بیان کر کے اس نے یہ لوگوں کا ذہنوں میں زہر گھولنا شروع کیا کہ دیکھو جی تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری امت کے علماء، ہمارے نبی بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام
کی طرح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی امتی نبی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تمہارا عقیدہ ہے کہ امتی ولی کی طرح نہیں ہو سکتا، عام انسان حافظ عالم کی طرح نہیں ہو سکتا، تو نبی کی طرح تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حدیث درست نہیں ہے۔ اب تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے، تمہارے نبی کی شان بیان نہیں ہو رہی۔ اس سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل۔ تمہارے نبی نے یہ حدیث بیان کی کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ امتی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا، تو تمہارے علماء انبیاء کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دو بنیادی باتیں اس نے لوگوں کے اندر بیان کرنا شروع کی اور زہر گھولنا شروع کیا، اور کئی مسلمان اس کی باتوں میں آ کر وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ میرے آقا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی، اور ایک روایت میں یہ کہ وہ ایک جگہ تبلیغ کر رہا تھا تو غوث اعظم جیلانی کا وہیں سے گزر ہوا، تو آپ نے اس کی یہ گفتگو سنی اور رک گئے۔ اور ایک میں یہ ہے کہ کچھ لوگ غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں پہنچے اور یہ سارا واقعہ عرض کیا کہ اس طرح وہ عیسائی پادری جو ہے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے لوگوں کو قرآن حدیث کے خلاف کر رہا ہے، اور وہ اسلام سے نکال کر ان کو اپنی عیسائیت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے دونوں اعتراض سنے تو آپ جلال میں آئے، اپنا عصا مبارک اٹھایا اور فوراً اس کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ لوگوں میں تبلیغ کر رہا تھا، آپ گئے، اس کے سامنے آئے، اور آپ نے فوراً جلال میں تھے تو اس سے گفتگو شروع فرمائی۔ آپ نے فرمایا تمہارے جو بھی اعتراض ہیں وہ میرے سامنے رکھو، تمہارے ہر اعتراض کا جواب میں عبد القادر جیلانی دوں گا۔ اگر مجھے مطمئن کر پائے تو پھر یہ سارے تمہارے ہو جائیں گے، اور مجھے مطمئن نہیں کر سکے تو پھر تمہیں تبلیغ کی یہ اجازت نہیں ہوگی۔ یہ عقائد جو تم پھیلا رہے ہو اس کو آگے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ تشریف فرما ہوئے، اس نے غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں کی بارگاہ میں اب یہ دونوں اعتراض رکھے۔ پہلا اعتراض توجہ سے سنیے گا، قرآن پاک کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49، اس میں ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تمہارے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ تمہارے قرآن پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49، عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، مریضوں کو شفا دیتے تھے، مگر تمہارے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے نبی محمد علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہو، اندھوں کو آنکھیں دی ہو، مریضوں کو شفا دی ہو۔ پہلا اعتراض۔ تو آپ نے فرمایا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہا اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ جب یہ جملہ اپنے سامنے کانوں سے سنا اور اس کی بے باکی دیکھی تو آپ نے فرمایا تو عقل کا اندھا ہے، تو نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو جو تلاش کر رہا ہے وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گا۔ تمہارا یہ کہنا کہ قرآن کے اندر ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے اور تمہارے نبی محمد علیہ السلام کی شان نہیں ہے۔ فرمایا جس آنکھ سے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نے اس آنکھ سے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا تو ایک آیت میں اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، جبکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں جس میں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کا اظہار نہ ہو۔ جو بھی قرآن کی آیت پڑھے گا تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ظاہر ہوگی۔ اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا چیلنج وہی کر سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو صحیح پڑھا بھی ہو، قرآن پاک کو سمجھا بھی ہو، قرآن پاک کا عالم بھی ہو۔ غوث اعظم جیلانی خالی کرامت دکھانے والے ولی نہیں بلکہ آپ شریعت کے سب سے بڑے عامل تھے، شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ فرمایا تو ایک آیت پہ فخر کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت اپنی جگہ، مگر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام الف لام میم سے والناس تک قرآن پاک کی ہر آیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ نادان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کئی مردوں کو زندہ فرمایا ہے، اور انسان کو زندہ کرنا تو یہ تو آسان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نے بے جان پر اگر نگاہ نبوت ڈالی، اللہ نے اس میں بھی جان پیدا کر دی ہے۔ انسان تو زندہ تھا نا، روح نکلی تو مردہ، جاندار تو ہے، لیکن بے جان میں جان ڈالنا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ میرے آقا درختوں کو اشارہ کرتے تو درخت چل پڑتے تھے، میرے آقا پتھر کو اشارہ کرتے تو پتھر حضور کی طرف چل پڑتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کائنات کی بے جان چیزوں پر نگاہ نبوت ڈالی تو کائنات کی بے جان چیزیں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگ جاتی تھی۔ اور تو کہتے ہیں مردوں کو زندہ کرنا، یہ مردوں کو زندہ کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ فرمایا مردوں کو زندہ کرنا یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کی ایک جھلک ہے۔ حضور کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ کمال تو اللہ نے مجھے بھی عطا کیا ہے۔ میں نبی نہیں، میں صحابی نہیں، میں حضور علیہ السلام کا ادنا غلام ہوں، حضور کی آل سے میرا تعلق ہے۔ زندہ کرنا مردے کو کمال نہیں ہے، اگر اس کمال سے تمہارے نبی ہمارے نبی سے افضل والا ہو رہے ہیں تو یہ کمال تو اللہ نے اپنے بندے عبد القادر کو بھی عطا فرمایا ہے۔ نادان، امتی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کمال دکھا لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی سے بڑھ گیا ہے۔ نبی کی شان و عظمت تک امت میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا آپ زندہ کر سکتے ہیں، فرمایا میں زندہ کر سکتا ہوں۔ دوسرا اعتراض، اس نے کہا آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، تو امتی نبی کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ میری امت کے علماء یعنی امتی جو نبی کی طرح ہو گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہر چیز اگر ظاہر سے سمجھی جائے تو پھر ہر ایک بندہ عالم بن جائے، پھر خالی قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان عالم بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ عالم بننے کے لیے علماء کی، اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ جو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں ان کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر، ہاتھ جوڑ کر، سر جھکا کر، بعد اب بیٹھ کر قرآن و حدیث سمجھنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ علماء، اولیاء، صوفیاء حضور علیہ السلام کی امت کو قرآن پاک اور حدیث پاک کا صحیح مفہوم سمجھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے کئی مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو یہ کمال عطا کیا ہے کہ رب سے جو انہوں نے احکام لیے اپنے بندوں تک پہنچائے، اللہ کے بندوں کو عطا کیے، امت تک وہ پیغام پہنچا دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی کی دعوت دیتے، لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے۔ میری امت کے علماء کی بھی یہ شان ہوگی کہ وہ بھی ساری زندگی لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیں گے، برائی سے منع بھی کرتے رہیں گے۔ تو اس میں اگر برابری ہو رہی ہے کہ وہ بھی یہ کام کرتے تھے، امت کے علماء بھی کریں گے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ امت کے علماء انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ گئے۔ فرمایا نہیں، ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ امتی نبی سے بڑھ ہی نہیں سکتا، امتی ولی کے برابر نہیں، ولی صحابی کے برابر نہیں، صحابی حضور کے برابر، نبی کے برابر نہیں، انبیاء امام الانبیاء کے برابر نہیں ہے۔ جب ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے تو فرمایا یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امت میں علماء انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ فرمایا نہیں، نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، اللہ کریم نے یہ کمال، یہ شان و عظمت میری امت کے علماء کو بھی عطا فرمائی ہے کہ میری امت کے علماء بھی ان کا یہی کام ہوگا، وہ دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے، لوگوں کو تبلیغ کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضور کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل والا بن گئے۔ اب جب اس نے یہ جملہ کہا، فرمایا تمہارا تیسرا اعتراض، عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے تھے، آنکھوں کو، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ فرمایا نادان، یہ بھی تیری بھول ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اندھوں کو آنکھیں عطا کی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے مریضوں کو شفا دی ہے۔ حضور کی ذات تو سب سے افضل والا ہے، اللہ نے حضور کے صدقے مدینے کی مٹی میں یہ کمال عطا کیا ہے کہ مدینے کی مٹی بھی اگر مریض کو دھو کر پلا لو تو اللہ اسے بھی شفا عطا کر دیتا ہے۔
مدینے کی مٹی کو اگر مریض اٹھا کر اپنے آپ پہ مل لیتا ہے اللہ اسے بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ اگر پانی میں گھول کر وہ پی لے، عقیدہ مضبوط ہو، تو جس طرح کا بھی مرض ہو اللہ مدینے کی مٹی میں اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جس نبی کے شہر کی مٹی کو اللہ نے اتنا بڑا کمال دیا ہے، پھر سوچ اللہ کریم نے اس امام الانبیاء کو کتنا بڑا کمال عطا کیا ہوگا۔ اب تیرا یہ کہنا کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے، فرمایا چل جس مردے کی طرف اشارہ کرے گا، یہ آقا علیہ السلام کا ادنا امتی شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ٹھوکر سے اس مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اب اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو انبیاء کا کام ہے۔ فرمایا ہاں یہ شان انبیاء کی ہیں، مگر اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صدقے یہ شان حضور کی امت کے اولیاء کو بھی عطا فرمائی ہے۔ عیسائی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کر کے دکھاؤں، کہا پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو میں بھی مسلمان ہوگا اور میرا پورا قبیلہ جو ہزاروں لوگوں کے افراد پر مشتمل ہے وہ بھی اسلام کا دامن قبول کرے گا۔ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ قبرستان تشریف لے گئے، آپ کے خلفاء رفقاء عیسائی اس کا پورا قبیلہ جمع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سب سے جو پرانی خبر ہے اس کی طرف اشارہ کر۔ اس نے تلاش کیا، سب سے پرانی قبر ملی جو قبر کا نام و نشان نہیں تھا، بس چند آثار تھے کہ یہاں قبر ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ کو کمال دیا ہے، اس کو زندہ کر کے دکھائیں۔ علماء نے کہا غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ اس قبر پر تشریف لے کے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور اسے کہا قم باذنی، میں عبد القادر تجھے حکم دیتا ہوں۔ اپنے فوراً قبر سے زندہ ہو کر باہر آ۔ علماء کہتے ہیں قبر کھلی، مردہ قبر سے باہر نکلا، سامنے دیکھا غوث اعظم تھے، غوث اعظم کو سلام کرنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کس نبی کا امتی ہے اور تمہیں یہاں کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ عرض کرنے لگا شیخ عبد القادر جیلانی میں اللہ کے نبی دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، 400 سال گزر گئے میں یہاں پر قبر میں موجود ہوں، 400 سال، 4 صدیاں، اس کے بعد آج مجھے آپ نے زندہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں آنا چاہتا ہے، واپس جانا چاہتا ہے؟ عرض کیا میں واپس جانا چاہتا ہوں، دنیا میں نہیں آنا چاہتا، کیونکہ موت کی سختی، موت کے جھٹکے، نزا کی سختیاں یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو چلے جاؤ واپس۔ وہ واپس قبر میں گیا، قبر بند ہو گئی اور غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا دیکھ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ ولی قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، یہ بھی کہہ کر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے یہی طاقت اپنے ولیوں کو دی ہے کہ اگر میں یہ کہوں قم باذنی، عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے زندہ ہو جا، تو اللہ کریم نے مجھے بھی یہ طاقت و کمال عطا فرمایا گئے۔ یہ کرامت دیکھ کر آپ نے فرمایا نادان، یہ مردے کو زندہ کرنا یہ بہت بڑی شان و عظمت نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑی شان ہے، مگر فرمایا رب نے مصطفیٰ جان رحمت کو جو شانیں دی ہے، جو عظمتیں دی ہیں، جو کمال عطا کیے ہیں، انسان اس پر کلام کرنا تو دور کی بات، انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ آپ کی کرامت دیکھ کر آپ کے قدموں میں گرا، وہ عیسائی پادری نے کلمہ پڑھا، خود حضور کا غلام بنا، غوث اعظم کا مرید بنا، اور اس کو دیکھ کر اس کا پورا قبیلہ جو ہزاروں لوگوں پر مشتمل تھا غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر اسلام کا دامن قبول کر لیا۔ چند سال گزرے، یہی شخص یہ سابقہ پادری جو اب مسلمان ہو گیا ہے، غوث اعظم کا غلام بن گیا ہے، غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا، عرض کرنے لگا حضور آپ میرے مرشد ہیں، یہ بچہ مجھے اللہ نے نعمت دی ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو دعا دی، فرمایا اے اللہ یہ سابقہ پادری، سابقہ عیسائی تیرے محبوب علیہ السلام کا غلام بنا ہے، جس طرح اس نے حضور کی غلامی کا حق ادا کیا، اللہ اس بیٹے کو بھی تو حضور کی غلامی میں قبول فرما لے، اس سے دین کی وہ خدمت لے، دین کا وہ کام لے لے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام بھی اسی طرح روشن رہتا رہے۔ غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ نے اس بچے کو ان دعاؤں سے نواز کر رخصت کیا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، علماء کہتے ہیں اسی سابقہ عیسائی پادری کا بچہ
آگے چل کر بڑا ہوا، اسلام کا دامن پہلے سے قبول تھا، اسلام کی خدمت کرتے کرتے اللہ کریم نے اس بچے کو مسلمانوں کا حکمران بنایا، اسے اسلامی سلطنت دی، اس نے کئی جنگوں میں شرکت کی، ساری زندگی جہاد میں گزاری، اور آج تاریخ اسلام اس بچے کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ بچہ تھا جو صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا، مسلمانوں کا لیڈر تھا، حکمران تھا، اسی سابقہ پادری کا بیٹا تھا۔ کیوں؟ اللہ نے کام اتنا لیا ہے کیونکہ اس کے کام لینے کی دعا شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ہی فرما چکے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اپنے ولی شو کو یہ طاقت دیتا ہے، کمال دیتا ہے، اختیار دیتا ہے کہ اللہ کا ولی جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس سے